اب آپ مجھے بتاؤ, ادھر بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, ماں جب روٹی کھاتی ہے نا تو پہلے ضرورت تھی کہ ماں کا خون بنے, اس سے کسی اور چیز کی ضرورت تھی نہیں. جہاں حمل ٹھہرا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ خون بنے, اور اس خون سے صرف ماں کی آنکھوں کو توانائی نہ ملے, کانوں کو توانائی, پاؤں کو توانائی نہ ملے, بلکہ بچے کی بھی گروتھ ہو. وہی روٹی بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنانے میں استعمال ہو رہی ہے. یہ زیادہ عجیب عمل ہے یا وہ کہ آپ کو بر وقت پانی مل رہا ہے اور بر وقت دودھ مل رہا ہے؟ پیٹ میں روٹی سے کیا بن رہی ہے؟ آنکھ, ناک, کان, ایک ایک چیز بن رہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے, اس سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا. ادھر باہر آیا, اب بچے کو ضرورت دودھ کی ہے تو فوراً کوئی ماں کی چھاتیوں میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دیتا ہے. ہم دنیا میں آئے اور اللہ نے ہماری ماؤں کی چھاتیوں میں ہمارے پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیا. خدا کی قسم یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. بہت بڑا کفر ہے, جرم ہے اس خدا کے وجود کا انکار کرنا جو اپنے ہونے کی کروڑوں نشانیاں دکھا رہا ہے, اور آپ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا انکار کرتے ہو. بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اسے وہ تمام پارٹس دے کے بھیجا گیا جو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری. اس کی کھوپڑی میں آنکھ لگا دی گئی جس سے وہ ساری زندگی ٹارچ کی طرح دیکھے گا, ساری زندگی ہے بھائی, تاکہ اس کو دیکھنا بھی ہے, ورنہ ٹکراتا رہے گا کھمبے سے. کیا خیال ہے؟ اس کو ایسے کھوپڑی کے اندر 2 سننے والے آلات لگا دیے اور اس میں ایسے پردے لگا دیے, اتنے حساس پردے, کیا میں جب بول رہا ہوں تو یہاں سے جو ریز ہے نا, ویوز, وہ ایسے ترتیب سے نکل کے کانوں سے ٹکراتی ہیں. موٹی آواز کی ویوز کچھ اور ہوتی ہیں, پتلی کی ویوز کچھ اور ہوتی ہیں, ہم جو الفاظ زبان سے گھما, ہر لفظ کی الگ ویوز بن رہی ہیں, اور وہ کان اس کو کیچ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب, کیا سمجھا رہے ہیں. یہ 15 سال سے 4 شادیوں پہ بات کر رہے ہو, تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. یہ آپ کی کان کی ویوز بتا رہی ہو. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, معذرت, یہ تو میں سب مثال سمجھانے کے لیے. یہ ہمارے یہ جو ویوز آ کے ٹکرا رہی ہیں نا ایک مخصوص فریکوینسی کے ساتھ, وہ ہر ایک کی فریکوینسی دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. بس یہ یہاں رکھ لیتا ہوں, اب نہیں ہلے گا انشاءاللہ. یہ جو ویٹ تھا نا یہ ہل رہا تھا. تو یہ ویوز ہیں جو ہمیں فرق کر کے بتا رہی ہے. پشتو بول رہا ہے, اردو بول رہا ہے, انگلش بول رہا ہے, خپل طریقے سے بول رہا ہے یا دوسرے طریقے سے بول رہا ہے. کیا عجیب آلات لگا دیے اسے. اور یہ بنے کس سے؟ خون سے. اور خون کس سے بنا؟ روٹی سے. اور روٹی کس سے بنی؟ گندم سے. گندم مٹی سے. مٹی کو اللہ نے مختلف مراحل میں گزار کے کان بنا دیا, ناک بنا دیا, زبان بنا دیا. الم نجعل له عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, اور زبان اور تیرے 2 ہونٹ نہیں بنائے میں نے؟ کیا عجیب نظام بنا دیا اس نے. تو میں یہ میرا ٹاپک نہیں تھا, یہ بات تمہید ذرا لمبی ہو گئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے, سمجھتے ہو بات. اور جس نے بنایا ہے اس نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا قرآن میں. قرآن کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے کی اور کوئی کتاب ہے نہیں, کیونکہ اللہ نے کسی اور کتاب کو پنپنے ہی نہیں دیا, تاکہ ہمارے لیے جدا کرنا, حق اور باطل میں تمیز کرنا آسان ہو جائے. 1 نمبر کتاب بھی ہوتی, 2 نمبر بھی ہوتی, ہم کہتے ہیں ان میں صحیح کون سی ہے, بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا. اللہ نے کہا کوئی اس کے علاوہ کوئی ہے ہی. کوئی اور کتاب جب آپ پڑھو گے نا جو اللہ کی طرف منسوب ہے, وہ کتاب پڑھنے سے لگے گا کہ اس سے اچھی کتاب تو ستار بھائی لکھ سکتے تھے, وسیم بھائی لکھ سکتے تھے, کلیم بھائی لکھ. یہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے مذہبی رہنماؤں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا لکھا ہوا ہے. قرآن جب شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ ایک سائنسدانوں کی سمجھ میں بھی آئے گا, ایک رکشے والے کی سمجھ میں بھی آئے گا, ٹماٹر والے کی سمجھ میں بھی آئے گا, یونیورسٹی کے پروفیسر کی سمجھ میں بھی آئے گا. ایک ایسا کلام جو انسانی نیچر کو اپیل کر رہا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, آپ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب اٹھا کے پڑھو, میں حلفیہ بولتا ہوں 90% آپ کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں. آپ ان کے مذہبی رہنماؤں کے پاس جاؤ گے تو اس کی تشریحات کریں گے, ادھر جاؤ گے کچھ اور تشریح, وہ جاؤ کچھ اور, وہ خود کہے گا بھائی میری خود کھوپڑی میں نہیں. چند ایک چیزیں انہوں نے نکالی ہوئی, اس کے علاوہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ زبانیں ہی ختم ہو گئی, جن زبانوں میں کتابیں نازل ہوئی تھیں زبانیں ہی ختم ہو گئی. قرآن جس زبان میں نازل ہوا 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے, وہ کہا جاتا ہے, بولی جا رہی ہے.
ایک ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض, کتنی واضح آیت ہے. اور آرڈر جو اس میں دیے جا رہے ہیں کتنے واضح ہیں. قل تعالوا, اے نبی ان سے کہو آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. ہم نے جو تم پہ احسانات کیے, اللہ بتا رہے ہیں, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, آنکھ ناک کان دل دماغ جگر دیا, پھر جوان ہوتے ہو 2 خاندان لگا دیے. ایک نسب والا خاندان جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے, هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا, اور ایسی عزت دی, حالانکہ وہ تو ذلیل پانی تھا, کپڑوں پہ لگ جائے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی, گندا پانی جسم سے نکلے غسل کیے بغیر نماز نہیں ہوتی, پورے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے. اتنا گندا پانی, اس سے جو چیز بن کے آئے گی وہ بھی گندی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو گندی ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, ایسی خوبصورت بنائی, بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے, سب گود میں اٹھا کے چوم رہے ہیں اس کو. اور پروٹوکول کتنا ملتا ہے, پروٹوکول کتنا ملتا ہے بچے کو. فجعلہ نسبا, 2 خاندان دیے, فرمایا ایسا ہی نہیں کہ ایدھی سینٹر سے دریافت ہو گیا, 2 خاندان دیے اس کو. ایک خاندان کیا نسب والا, ددیال ننیال, یہ نسب والا خاندان. ددیال بھی خوش ہو, ددیال کو پشتوں میں ددیال ہی بولتے ہیں نا, ددیال سمجھتے ہیں نا, باپ والا خاندان, وہ بھی خوشی منا رہے ہیں. اور ایک ننیال, ماموں خالہ, یہ والا خاندان, یہ بھی خوشی منا رہے ہیں. 2 خاندانوں میں پیدا کیا اللہ نے اس کو, جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, عقیقے کر رہے ہیں, سب کو بلا رہے ہیں. بھائی چچا کو نہ بلاؤ, وہ ناراض ہوگا, یار میرا بھی تو بھتیجا ہے, میرے کو کیوں نہیں بلایا تم نے. ختنے پہ کوئی دعوت نہیں ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. بچے کی پیدائش پہ تو ہے, بچے کی ختنے پہ نہیں. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے کہ ان کے بڑے بھائی تھے, ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے ختنے کی دعوت کی ہے, مجھے نہیں بلایا. انہوں نے کہا بھائی اتنی سی بوٹی ہے, کس کس کو کھلاتا ہوں, اللہ معاف فرمائے. تو ختنے کی کوئی دعوت نہیں ہوتی. تو خیر, تو فجعلہ نسبا, 2 خاندان دیے, ددیال بھی اور ننیال بھی. اور فرمایا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, ایک اور خاندان, صہرا, سسرال والا خاندان. جب تک کسی گھر میں آپ کی شادی نہ ہو, گلی میں 2-3 دفعہ نظر آ گئے, لڑکی کا باپ کو شک ہو جاتا ہے یہ بندہ آوارہ گردی کر رہا ہے, ادھر کیوں ٹہل رہا ہے, گلی کے کتے آپ کے پیچھے چھوڑ دے گا وہ. لیکن وہی رشتہ ہو جائے, ہاں ہو جائے, پھر آپ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوں, آپ کے سسر صاحب بولیں گے بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہوئے, اندر آؤ, گھر بیٹھو. کیا خیال ہے؟ ساس بلائے گی بیٹا ادھر کیوں ٹہل رہے ہو, ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. لوگ بول رہے ہیں ان کا داماد ہے ادھر ادھر پڑا ہوا ہے بچار, بیٹھو. پھر دامادوں کے نخرے ہوتے ہیں, میں گیا چائے کا نہیں پوچھا مجھے. ہے بھائی, یہ عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. سسرال, اور یہ عزت شادی سے ملتی. انگریزوں کے ہاں نہ ددیال ہوتا ہے اور نہ سسرال. ایک مثال میں پچھلی دفعہ جب پشاور آیا تھا نا تو بھی دی تھی, اب دوبارہ آئے حیات آباد میں جو بیان ہوتا ہے دوبارہ دے دیتا ہوں. بڑی خاندانی مثال ہے. مثال میں جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے وہ تو خاندانی نہیں ہے, گدھے کو پیش کرتا ہوں میں اس مثال میں, لیکن اس پہ جو مثال فٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے بتاؤ. گدھے کا ماموں ہوتا ہے, بولو نا, گدھے کا چاچا ہوتا ہے, گدھے کی خالہ. کیوں؟ گدھے کا باپ نہیں ہوتا. رشتے باپ سے بنتے ہیں, ماں سے. باپ ہوگا تو پھر آپ کی ماں بھی ماں بنے گی, اور باپ جو وجود میں آتا ہے وہ نکاح سے وجود میں آتا ہے. انگریزوں میں بہت سے لوگوں کے فادر نہیں ہوتے, گرل فرینڈ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ اس کو انہوں نے باپ قرار دے تو دیا ہے, بوائے فرینڈ کو بھی, لیکن حقیقت میں وہ باپ نہیں ہوتا. قرار دینے کو تو کچھ بھی قرار دے دو. وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ بیڈمنٹن گلی میں بہت کھیلتے تھے, ظفر بھائی کی بات کر رہا ہوں, اسلام صاحب کے بیٹے. سردیوں میں نا بیڈمنٹن, تو وہ جب بھی بلب لگاتے بچے توڑ دیتے اس کو. ہماری مسجد کے امام تھے مولانا دلبر صاحب, اس دور میں افغانوں کی جنگ ہو رہی تھی رشیا کے خلاف, ہم چھوٹے بچے تھے بہت. تو امام صاحب ہر نماز میں دعا کراتے تھے, اے اللہ روس کو نیست و نابود فرما دے, اے اللہ روس کو نیست و نابود. اور یہ بھی بہت دیتے تھے کہ فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج, فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج. تو ہمارے جو ظفر بھائی تھے نا ہمارے پڑوس میں, وہ جب کئی دفعہ بلب لگایا بچے نے توڑ دیا, تو ایک دن کہنے لگے اے اللہ جو یہ بلب توڑے اس کو نیست و نابود کر دے. پھر کہنے لگے میرا یہ فتویٰ ہے, آئندہ جو اس بلب کو توڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج. وہ دائرہ اسلام سے کیا, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی قرار دے سکتا ہے. تو انہوں نے کافر قرار ہونے کا فتویٰ دے دیا, جو بلب توڑے گا وہ اسلام سے خارج, کافر ہی ہے نا. تو انگریزوں نے گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ تھا اس سے حرام بچہ جو پیدا ہوتا تھا, تو بوائے فرینڈ کو باپ قرار دے دیا ہے. قرار دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں. اصل میں باپ یہ ہوتا نہیں ہے, باپ وہی ہوتا ہے جس کی بیوی سے بچہ پیدا ہو, گرل فرینڈ سے تھوڑی ہو. یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے باپ نہیں ہوتے, مائیں ہوتی ہیں, کیونکہ نکاح نہیں ہوتا. فرینڈ شپ تو ان کے یہاں بھی ہوتی ہے,
فرینڈ شپ تو ہوتی ہے ان کے یہاں بھی, تھوڑی دیر کی ہو, 1 گھنٹے کی ہو, 1 مہینے کی ہوتی ہے, نکاح نہیں ہوتا. تو یہ نکاح اللہ نے عزت دی ہے کس کو؟ انسان. پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا چونکہ نکاح ہوا تھا لہذا دونوں خاندان خوش ہوتے ہیں, جوان ہوتا ہے تو پھر ایک اور خاندان ملتا ہے. تو یہ نعمت بھی کس نے ہمیں دی ہے؟ اللہ نے دی. وہ الگ بات ہے ہم اس نعمت سے جان چھڑا رہے ہیں. جو الہدا انٹرنیشنل والے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پمفلٹ پر, ایک عرب سلفی عالم تھے, ان کے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ ایک فتویٰ شائع کیا کہ یہ مذہب غلط ہے اور عورت حیض کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتی. تو ابھی بات سے بات چل نکلی ہے تو تھوڑا سا ایک میں بات جلدی سے عرض کر کے آگے چلتا ہوں, کیونکہ اتنا تو میرے پاس اب آج کل وقت نہیں ہے کہ میں ہر موضوع پر الگ الگ بیٹھ کے کلپ بنواؤں, کیونکہ ہمارے تو اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا, کلپوں کے سوا اور بھی زمانے میں غم ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے, میں جلدی دلائل کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. ان کے دلائل, کیونکہ پنجاب والے کہتے ہیں نا گل ویلے دی تو پھل موسم دا, لمبی بحثیں سننے کے آج کل لوگ عادی نہیں ہیں, پیچیدہ ہو جاتی ہے. ان کے دلائل کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حائضہ عورت تلاوت نہ کرے, وہ حدیث ضعیف ہے اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے. پہلی دلیل ہوگی کہ وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. دوسری بات, یہ جو قرآن میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں, تو پاکیزہ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے. لہذا اس سے یہی مراد لینا کہ باوضو حالت میں, یہ یقینی طور پر آپ مراد نہیں لے سکتے. ان کے پمفلٹ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ حالت جنابت میں جو قرآن کی تلاوت ممنوع ہے, تو حالت حیض کو حالت جنابت پر قیاس نہیں کر سکتے, کیونکہ جنابت میں اور حیض میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ حالت جنابت اپنے اختیار سے ہوتا ہے, یعنی انسان حالت جنابت میں اپنے اختیار سے آتا ہے, جبکہ حیض کی حالت میں عورت اپنے اختیار سے داخل, وہ قدرت کی طرف سے ہے, لہذا اس میں چھوٹ ہونی چاہیے. نمبر 2, حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے جبکہ حیض کا دورانیہ بہت زیادہ. تو حالت جنابت میں تلاوت سے روکنے میں حرج نہیں ہے, حالت حیض میں تلاوت سے روکنے میں حرج ہے, کیونکہ 6 7 دن چلے گی. تیسرا فرق, حالت جنابت کو, یہ تو 2 فرق انہوں نے بیان کیے, ایک میں بھی گریبی لگا دیتا ہوں, ایک اور فرق بھی ہے کہ حالت جنابت کو اپنے اختیار سے ختم کیا جا سکتا ہے, جبکہ حالت حیض کو اپنے اختیار سے ختم نہیں کیا جا. لہذا جنابت میں جو شخص ہے جس پہ غسل فرض ہے, وہ تلاوت کرنا چاہے تو نہا کے کر لے, جبکہ حیض والی عورت تلاوت کرنا چاہے گی تو وہ بیچاری نہا کے بھی اس کی ناپاکی دور نہیں ہوگی, لہذا اسے تلاوت سے روکنے میں کیا ہے؟ حرج ہے. لہذا حیض کو جنابت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ 3 دلائل سمجھ میں آئے جو اس پمفلٹ کا کیا ہے؟ بولنا پڑے گا بھائی, تپا ہوا ہوں, سفر سے آیا ہوں, آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ پورا گھومتا رہا ہوں میں, بولنا پڑے گا, پہلے بتا دیا میں نے. تو یہ 3 دلائل کیا ہیں, اس کا خلاصہ. لہذا اب جب یہ 3 دلائل آ گئے تو امام ابو حنیفہ گئے, ان کی جو تحقیق گئی وہ کہاں گئی؟ سمجھتے ہیں نا کہاں. امام شافعی کی کیا تحقیق ہے, وہ کہاں گئی؟ سمجھ لیں, بس خود ہی بول لیا کریں. اور امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں, حنابلہ, شوافع کے بڑے بڑے علامے, مجتہدین, مفسرین سب ایک طرف, اور کچھ چند متعین علماء وہ بالکل ایک طرف. میں کسی عالم کی توہین نہیں کر رہا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, فروعی مسائل کا جو اختلاف ہے نا, اس میں اعتدال کے ساتھ اگر بات ہو تو ٹھیک ہے. تو اب میں اس کی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں. پہلی بات تو بہرحال درست ہے کہ وہ جو حیض والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں تلاوت نہ کرے, وہ واقعی ضعیف ہے. سمجھ رہے ہیں, وہ واقعی میں بھی مانتا ہوں اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے وہ کیا ہے, ضعیف ہے. لیکن جمہور امت کا استدلال اس حدیث پر موقوف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ویسے میں نے JTR پہ جو بیان دیا اس میں میں نے روایات بھی پیش کی ہیں, ابھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پوری تحقیق اگر پیش کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو پوری تحقیق کے لیے اس پہ میں ریٹن میں انشاءاللہ ایک فتویٰ لکھ دوں گا, وہ پھر پوری دیکھنی ہو تو وہاں. ابھی تو صرف اس پمفلٹ کا مختصر جواب دے رہا ہوں میں. دوسری دلیل جو یہ دی جاتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ پاکیزہ لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں, قرآن میں آتا ہے نا سورہ واقعہ میں,
تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مطہرون کی تفسیر میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اور اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ مطہر سے مراد وہ شخص ہے جو باوضو ہو یا حالت جنابت یا حالت حیض سے پاک ہو، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو یاد رکھو دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو ظاہر کے خلاف بات کرے. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن میں آ گیا کہ پاکیزہ حالت میں اسے چھو سکتے ہو، پاکیزہ اس کو چھو سکتے ہیں. تو طہارت کا جو لفظ ہے نا طہارت، یہ ہے مجمل، اس میں اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ طہارت سے کیا مراد ہے. اور عربی زبان کا یعنی مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، فرد ناقص گاڑی زبان ہے تو مثال سے سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، مثلا میں نے آپ سے، بھائی بور ہو رہے ہو تو معذرت یار، پھر چلتے ہیں، آ رہے ہیں ابھی آگے، ابھی بات چل پڑی تو نمٹانا ہے نا اس کو. میں نے آپ سے کہا کہ جاؤ چائے لے کر آؤ. کیا کہا میں نے؟ اس میں نے قید نہیں لگائی کہ میٹھی ہو یا گرم ہو، کوئی قید نہیں ہے. آپ ٹھنڈی چائے لے آئے، میں کہوں گا یار میں نے چائے کا بولا تھا، آپ ٹھنڈی لے آئے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گرم کی قید نہیں لگائی تھی. میں کہوں گا جب چائے کا لفظ بولا جائے گا تو چائے کے مختلف افراد ہیں، ٹھنڈی، گرم، گرما گرم، کڑک پتی، ہلکی پتی. تو جب مطلق بولا جائے گا تو فرد کامل، اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت ہی خاندانی، وہ تو پھر اور اوپر. اکمل نہیں، کم از کم کامل تو ہو، ناقص نہ ہو. ٹھنڈی چائے، کامل چائے، یعنی چائے سے جو متبادل. قرآن کہہ رہا ہے مطہر، مطہر، طاہر نہیں، مطہر. وہ لوگ جو باقاعدہ پاک کر دیے گئے ہوں وہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. اس سے فوراً ذہن جائے گا کہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو اور حدث اکبر سے بھی پاک ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے یہ قرآن کی آیت خود ایک دلیل ہے، کیونکہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. جب کسی کے جسم سے ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا، حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے. اس وضو کرے گا تو طہارت حاصل ہوگی. تبھی طہارت کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتے. کیا مطلب بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتے؟ تو بغیر وضو کے آدمی کو بھی ایک نوعیت کا ناپاک سمجھا گیا ہے، ایک قسم کا. تو جب بغیر وضو نہیں ہے تو بغیر غسل جو جنابت تو حدث اکبر ہے، حدث اکبر کے سے طہارت کے بغیر نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو عجیب بات ہے کہ وہ طہارت جس کو زائل کرنے کے لیے وضو کافی ہے، اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ ناپاکی جس کو زائل کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہے، اس ناپاکی میں عورت قرآن کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ہم کہیں گے آپ کا مطالبہ غلط ہے. یوں قرآن میں جب مطہر کا لفظ آ گیا تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ سے مطالبہ کریں گے کہ حدیث دکھاؤ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ طہارت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. آپ بتاؤ کہ کون سی حدیث میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ مرد لگا سکتا ہے بغیر وضو؟ یہ حدیث آپ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے. سائڈوں سے گزر گئے. عجیب مسئلہ اس زمانے کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا. حدیث میں آتا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. آپ قرآن کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس پر حدیث پیش کریں اور کہیں کہ حائضہ عورت اس عموم سے مستثنا ہے، یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا اس عموم سے مستثنا ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گئی ہو. ملے گی تو ہم کہیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کی آیت خود دلیل ہے. دوسرا مسئلہ کہ وہی کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، لیکن حالت جنابت میں اور حالت حیض میں 3 فرق ہیں. 2 تو انہوں نے بیان کی، ایک میں نے بیان کر دیا کہ حالت جنابت قدرت کی طرف سے نہیں، وہ آپ کی طرف سے، جبکہ حیض بولو بھائی قدرت کی طرف سے. حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم، حیض کا دورانیہ بہت زیادہ. حالت جنابت کو ختم کرنا اپنے اختیار میں، حیض کے خون کو روکنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. لہذا حالت جنابت کا حکم تو سخت ہوگا کہ تلاوت ممنوع،
حالت حیض میں عورت کو رخصت دی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز پر قیاس کیا جاتا ہے نا تو نفس فرق نہیں دیکھا جاتا، وہ فرق دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے حکم میں فرق پڑ رہا ہو. اب یہ تھوڑی سی گاڑی اصطلاحات ہیں بھائی. قیاس تو شرعی حجت ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. قیاس اگر صحیح ہو تو کیا ہے وہ؟ شرعی حجت. تو حیض اور جنابت میں آپ 100 فرق اور نکال لیں، لیکن اصل جو بیس ہے دونوں کی، جس کی وجہ سے جو جنابت کا حکم ہے وہی حیض کا ہوگا، وہ اصل بیس کیا ہے؟ جنابت بھی ناپاکی کی حالت کا نام ہے اور حالت حیض میں بھی عورت کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک ہو جاتی ہے. جب ناپاکی دونوں میں ہے تو ایسی صورت میں جیسے حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کرنے کو بے ادبی سمجھا گیا ہے، تو حالت حیض میں بھی قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. قدر مشترک جو چیز ہے نا وہ ناپاکی ہے. باقی یہ جو 3 فرق آپ نے بیان کیے، شریعت نے ان تینوں فروقوں کو کالعدم قرار دیا ہے. شریعت اس کو نہیں مانتی. آپ چاہے اس پہ 6000 فرق بیان، کیسے نہیں مانتی؟ جیسے حالت حیض میں نماز پڑھنے پر حالت جنابت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، حالت حیض میں بھی شریعت نے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی. حالانکہ نماز کا حکم تلاوت کی نسبت کئی گنا زیادہ اہم ہے. نہیں آ رہی بات؟ نماز اسلام کا رکن ہے، نفلی تلاوت کرنا آپشنل ہے، کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں کوئی گناہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والا بعض ائمہ کے نزدیک کافر ہے، ساری زندگی نفلی تلاوت نہیں کرتے، فاسق بھی نہیں ہوگے، کافر تو دور کی بات. اتنا اہم حکم جو فرض نماز کا تھا، تو وہاں اللہ نے ان فروق کا خیال بولو بھائی نہیں رکھا. جیسے جنابت میں آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، چاہے نماز قضا ہو جائے غسل کرنا پڑے گا، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا، آپ کو اجازت نہیں ہے. ایسے ہی حیض میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ناپاکی ہے. تو تلاوت نماز سے بولو بھائی کم درجے کی چیز ہے. بلکہ بعض ائمہ تو بعض حضرات تو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں عورت کو نماز کی اجازت نہیں ہے نا، اس کی وجہ بھی تلاوت ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تلاوت ہے. لیکن مجھے اس پر کوئی دلیل نہیں ملی، مگر یہ بات قرین قیاس بہرحال ہے. بعض اس فتوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو تلاوت سے روکنے میں حرج ہے، حفظ قرآن بھی نہیں ہو سکے گا، اور اتنا عرصہ تک تلاوت کا کیا کرے گی؟ ناغہ کرے گی. اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا، نماز سے روکنے میں حرج زیادہ تھا، مگر شریعت نے ناپاکی کو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ بھئی ناپاکی ہے، نماز معاف کر دو، نہیں پڑھ سکتے. صرف جائز ہی نہیں، ناجائز ہے نماز پڑھنا. رہا یہ مسئلہ کہ تلاوت سے اتنا عرصہ روکنے میں حرج ہے، تو یہ حرج بھی آپ کا بنایا ہوا ہے. حرج اسے کہتے ہیں جس کو شریعت حرج کہتی ہے. اسلام میں 1 ہفتہ اگر عورت تلاوت نہ کرے تو اس میں کوئی حرج بولو بھائی. جب نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے تو تلاوت نہ کرنے میں حرج کہاں سے ہو گیا؟ حرج کی وجہ سے آپ اگر گنجائش دو گے تو وہ حرج جس کو شریعت حرج مانتی ہے. اگر 1 ہفتہ عورت کا تلاوت نہ کرنے میں حرج ہوتا تو پھر 1 ہفتے تک تلاوت کا ناغہ کرنا ناجائز ہوتا، غلط ہوتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حافظہ عورت ہے یا جو عورت قرآن حفظ کرنا چاہتی ہے اس کو 1-1.5 ہفتے تک تلاوت سے روکنے میں بھی حرج ہے کیونکہ وہ حفظ نہیں کر سکے گی. کیسے سمجھائیں بھائی؟ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ بھئی 1 ہفتے تک جب آپ اس کو قرآن کی تلاوت سے روکیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حفظ کیسے کرے گی؟ تو حفظ کی ضرورت کی وجہ سے بھی اس کو اجازت دی جائے. اس کا بھی ایک جواب تو وہی ہے جو میں نے پہلے دیا. عورت کے لیے حافظہ بننا بذات خود کوئی ضروری بولو بھائی نہیں ہے. حفظ قرآن یہ فرض کفایہ ہے. اتنے لوگوں کا حافظ رہنا ضروری ہے جس سے قرآن کی حفاظت ہو. اگر امت پر کبھی ایسا دور آ گیا کہ حافظ مارکیٹ سے اتنے شارٹ ہو گئے کہ مردوں میں حفظ قرآن کا عنصر ختم ہو گیا اور علماء کو یہ ڈر لگا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے, تو پھر گنجائش کا فتویٰ دینے پر غور کیا جا سکتا. بھئی اب حیض میں بھی رٹا لگا کے یاد کرو. اللہ کا شکر ہے حافظ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے اویلیبل ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو مردوں کے ذریعے یہ الحمدللہ بھرپور طریقے سے یہ سنت زندہ ہو رہی ہے. تو وہ بھی حفظ قرآن بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے. دوسری بات, عورت کے لیے قرآن حفظ اگر کوئی کرنا چاہتی ہی ہے تو پورا مہینہ کسی عورت کو حیض
بولو بھائی نہیں آتا. 3 دن سے لے کر زیادہ سے زیادہ مدت 10 دنوں کی ہے, تو 20 دن آپ کے پاس بھرپور پڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے, قرآن مجید کو دہرانے کے لیے. تو یہ جو حرج والا عنصر ہے نا کہ اس میں حرج ہے, یہ حرج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خود گڑا ہوا حرج ہے. شریعت اس حرج کو حرج نہیں مانتی ہے. تو یہ تھوڑی کہ کوئی بھی چیز میں آپ کہتے ہیں اس میں حرج ہے اور ضروری ہے, ضروری کی کیا, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ضروری ہے؟ اور آپ کے پاس 27 دن 26 دن اور پڑے ہوئے ہیں. عموماً خواتین کو 6 دن آتا ہے عام طور پر, تو 24 دن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے. رہا مسئلہ تفسیر قرآن کا, تو تفسیر پڑھنا جائز ہے, وہ ناپاکی میں بھی جائز ہے. تو تفسیر سے کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے خواتین لیکچر سنیں, حالت حیض میں سن سکتی ہیں. ہم تو تلاوت کی بات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے, مجبوری ہے تفسیر سننے کے لیے, تو یہ مجبوری کسی کپڑے کا سہارا لے کے بھی ہو سکتی ہے. وہ چادر جو جسم سے الگ ہو, دستانے نہیں, وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کو مس کرنا ہی کہتے ہیں عرف میں. کوئی بھی رومال لے کے آپ قرآن مجید کے صفوں کو پلٹ سکتے ہیں, آپ درس سن سکتے ہیں حالت حیض میں بھی اور ناپاکی کی حالت میں بھی. تو یہ ضرورت اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے. اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پوری امت کو ایک طرف